کیا یہ ماحول سازگار ہے ڈیجیٹل کا بڑھانے میں کام؟ جی آئی تھنک یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں جو ڈیجیٹل کا جو اصلی جو اس کی طاقت اور پاور ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان دا سینس کہ اگر آپ کا اس کوئی ٹریڈیشنل بزنس ہو اس میں جنرلی کیپیکس زیادہ ہوتا ہے، آپ کو سٹارٹ کرنے میں محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل کا فائدہ یہ کہ آپ کہیں بھی اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ اویلیبلٹی ہے تو آپ ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے تھرو شروع کر سکتے ہیں۔ اور آئی تھنک جو پالیسیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ابھی جتنی نیسنٹ سٹیج پہ ہماری جو ڈیجیٹل انڈسٹری ہے اسپیشلی ای کامرس، اس کے حساب سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پالیسیز کو بیسکلی انکریج کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیٹ ورک میں آئیں اور اس میں شامل ہو سکیں، اور پھر جیسے لوگ زیادہ بڑھیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ممالک جو یہ پالیسیز انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ پالیسیز یوزلی ٹائٹن ہوتی ہیں ٹورڈز دا لیٹر ہاف آف دا اسٹیج۔ آئی تھنک ہماری طرف سے جو ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے، مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو بھی پالیسیز ہیں دے کین ناٹ بی ریسٹرکٹیو، اور اس میں یہ ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈیجیٹائزیشن۔ نہیں، ابھی تو میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئی نو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ابھی پالیسیز بن رہی ہیں، مثلا 2009 میں ڈیجیٹل بنگلہ دیش ایجنڈا ہوا 2009 میں، اور میں اس کے فگرز دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس میں کیا کہ 90% پاپولیشن کو انٹرنیٹ پہنچا ہوا ہے آج۔ سملرلی وہ لوور انکم سے مڈل کلاس انکم ملک بھی بن گیا ہے۔ اسی طرح بڑے ہمارے ہاں سنیں پتہ لگتا ہے کہ جی جو ٹارس انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا ویک ہے، آپ کی جو کیبل ہے وہ سسٹم آپ کا فائبر آپٹک وہ نیٹ ورک اس طرح نہیں ہے، اور پالیسی ریسٹرکٹیوز کی دوسری طرف آؤں گا۔ مجھے بتائیے کیا گورنمنٹ کی پالیسیز میں پرائرٹیز درست نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ لیکن جو ابھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں اسپیشلی ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس میں آئی تھنک جو سرٹن ایلیمنٹس ہیں وہ کافی ریسٹرکٹیو ہیں، اسپیشلی خاص طور پر آپ دیکھیں ڈیٹا پروٹیکشن تو ڈیفینیٹلی سب کا رائٹ بنتا ہے، بٹ اس میں جو ایک دو ایلیمنٹس ہیں جو جہاں ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوگا اس کی وجہ سے ایکچولی جو پالیسی ہے لاٹ آف بزنسز وہ سفر، جو انفیکٹ جو سارے آن لائن بزنسز ہیں جو کوئی بھی کلاؤڈ کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے کافی مسئلے ہوں گے، اور پھر ہم لوگ جو ڈیجیٹائزیشن کا جو ایفرٹ لے رہے ہیں اس میں انفیکٹ آئی تھنک 2 اسٹیپس پیچھے ہم جا رہے ہوں گے۔ احسن یہ بتائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگر ہم پیمنٹس نہیں ہو پائیں گی، اور اگر آپ بھی ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے بزنس اپنا انٹرپرینور بھی ہیں اور آپ نے اپنے لیے چیزیں لینی ہے، اپنے لیے پروگرامز خریدنے ہیں، یا آپ نے اپنی ایڈورٹائزنگ کرنی ہے نیٹ کے اوپر، اور وہ اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اور آپ تو کر رہے ہیں یہ ای کامرس کا دھندا، تو ہاؤ ڈز دس ورک؟ تو پھر یہ امیزونز آف دا ورلڈ یا دوسرے وہ ان سے ہمارے لوگ کس طرح ٹریڈنگ کریں گے، کس طرح ان پلیٹ فارمز پہ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ کی اسپینڈنگ ہوتی ہے ایز این آن لائن کمپنی، جیسے بھی مینشن ہوا کہ آپ اگر ٹک ٹاک پہ کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ کرنا چاہتے ہیں، گوگل پہ کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ اپنے کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، اس لیے ان کا ایک کیپیسٹی ہے $30,000 پر ایئر تک۔ اب آپ اپنے کارپوریٹ کارڈس پہ بھی اب آپ ڈیجیٹل سروسز اب آپ نہیں کر سکیں گے، تو آپ یہ سوچیں گے جو سارے جو آن لائن بزنسز ہیں جو کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایک ذریعہ نہیں ہوگا کہ کسٹمر کو لانے کے لیے، اور ہمارے جیسے بزنسز اور بہت ساری ای کامرس بزنسز انفیکٹ پچھلے 1 سال سے یہ جو فنڈ فلو کی وجہ سے جو بھی بات ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی ان کے جو فیس بک کی جو اسپینڈز ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں، گوگل کے اسپینڈز کافی کم ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے بزنسز کافی امپیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے نیچرلی بہت سارے بزنسز کو نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، اور ابھی ہمیں اس پہ جیسے میں نے کہا تھا فوکس کرنا چاہیے کہ ان جیسے بزنسز کو ہم گرو کرنے دیں، اس لیے ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری جابس کریٹ ہوتی ہیں۔ اگر انفیکٹ ایک انڈیا میں اسٹڈی ہوئی تھی جس کے مطابق ایک ای کامرس سیلر تقریباً 3 سے 5 جابس کریٹ کرتا ہے، تو اگر ہم ابھی یہ والے بزنسز کو کنٹین کر دیں گے تو یہ جو جاب کریشن پوٹینشیل ہے ان بزنسز کا وہ کافی حد تک ریسٹرکٹ ہو جائے گا۔ اس وقت ایسے کہ ای کامرس سیلرز کتنے ہیں پاکستان میں؟ ڈو یو ہیو این آئیڈیا؟ تو دیکھیں فرسٹ آف آل ایک تو ڈیٹا بہت ڈس آرگنائزڈ ہے، تو میں ہمارے نمبر بتا سکتا ہوں۔ تقریباً ہمارے پلیٹ فارم پہ 1 لاکھ سیلرز ہیں، جس میں سے 70% جو ہیں وہ ہیں چھوٹے بزنسز، اسمال میڈیم بزنسز جو گھر سے کام کرتے ہیں، ان کی چھوٹی دکانیں ہیں، اور 30% ایسے ہیں جو برانڈز ہیں۔
تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایوریج پہ 3 سے 4 آدمیوں کی امپلائمنٹ بھی کریں تو آپ کے پاس جو ایک سیلر ہے تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا روزگار آپ کے پلیٹ فارم سے اس طرح جڑ جاتا ہے. Am I correct? I would like to believe so. Alhamdulillah, this is where our focus has been کہ ہم لوگ جاب کریشن پہ فوکس کریں. انفیکٹ ہر مہینے دراز کا پلیٹ فارم 5,000 سیلرس کو فور فری دراز یونیورسٹی کے تھرو ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ پوری فلی ڈیجیٹائزڈ ہو جائیں. اگر آپ انفیکٹ آپ کے پاس فون ہے ہم آپ کو پورا سکھاتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ کہ آپ کو ٹائٹل کیسے لکھنی ہے, آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے تو آپ میرا ٹھیک ہے نہیں دیٹس گڈ یور ٹریننگ دیم, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جب پالیسیز بن رہی تھیں کیا آپ جیسے پلیٹ فارم سے, آپ کا تو بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ لوگوں سے گورنمنٹ نے بات چیت کی, منسٹری آف آئی ٹی والوں نے یا دوسروں نے یا فائنانس والوں نے, کیا آپ لوگوں کو کانفرنس میں لیا اسٹیک ہولڈرز کو؟ جنرلی ہم کافی انگیج رہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ساری پالیسیز پہ تو انفارچونیٹلی نہیں رہ سکتے, بٹ کافی پالیسیز ہیں جس پہ ہم ان سے کافی ان ٹچ رہتے ہیں. ابھی ہم انفیکٹ یہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ پہ جو ہے کافی کمپنیز ہمارے ساتھ اس پہ ایک لیٹر بھی لکھ رہی ہیں جو اس پہ جو مسئلے مسائل جو اس کی وجہ سے ہوں گے پوری انڈسٹری پہ اور اکانومی پہ. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو بزنسز ابھی جو امیزون ویب سروسز یوز کرتے ہیں, ایزور یوز کرتے ہیں, شاپیفائی, آل آف دوز بزنسز, ان کے لیے اس کی وجہ سے کافی مسئلے ہوں گے اور ہماری انڈسٹری پوری ای کامرس انڈسٹری کے لیے مسئلے ہوں گے. تو ہم کافی کلوزلی ان سے کام کرتے ہیں. Obviously not on all policies, but most policies we're working closely. اچھا, ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو فریہ, سولوشن کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں نے کوئی سولوشن آفر کیا ہے کہ چلیں جی آپ اتنی لمٹس بتا دیں, اتنی ہماری کیپنگ کر دیں کہ انڈیویجول اس حد تک انویسٹ کر سکتا ہے یا پے آؤٹ کر سکتا ہے, کارپوریٹ اس حد تک کر سکتا ہے, ایسی بھی کوئی بات ہوئی ہے کہ ایبسلیوٹلی نو کنورسیشن ایٹ آل؟ دیکھیں اس میں جو سلوشن ہے کہ آپ کو اگر ای کامرس بزنسز کو فلورش کرنا ہے تو آپ کو یہ جو پالیسیز جو دیکھیں ہمارے پاس ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے نہیں, تو اگر آپ بولتے ہیں کہ آپ فیس بک اور گوگل پہ اسپینڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے. اگر پاکستان میں آلٹرنیٹیو جب تک نہیں آئے گا, ویدر اٹس دا سرورز ان پاکستان اور ویدر اٹس سم تھنگ لائک فیس بک اور گوگل, ابھی اگر آپ ایک سرور ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان میں, جو یوزر ہے اس کو تقریباً اس کی کاسٹ ہوگی 3 to 4x بیکاز آف دی انرجی کاسٹ اونلی. تو ان کی اگر کاسٹ بڑھے گی وہ کنزیومر کو پاس کریں گے کاسٹ. تو سلوشن یہ ہے کہ جو پالیسیز جن کی وجہ سے یہ کنٹین ہو رہا ہے وہ ہم ریموو کریں. تو اگر فیس بک اور گوگل کی اسپینڈز آبویسلی اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ وی ڈو ہیو این ایف ایکس پرابلم, وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایسی لمٹس ڈالیں کہ بزنسز پھر بھی فلورش کر سکیں اور کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکیں, اور ایسی پالیسیز ڈالیں کہ اس کی وجہ سے ہم کاسٹ کم سے کم یوزر کو دیں. اگر ہم ایسی پالیسیز ڈالیں گے کہ فورس کریں گے کہ پاکستان میں اگر کوئی جو سروسز نہیں ہیں وہ آپ حاصل کریں اور آپ کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, دین we're not competitive for the rest of the world either.